अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास हिफाजत की दुआ और एक दुरूद शरीफ शेयर करूँगी। और देखें, हिफाजत जो होती है वो खाली हादसात या एक्सीडेंट्स या मुश्किलात से ही नहीं होती, बल्कि अपने नफ्स की बुराइयों से भी होती है। और इसके लिए इन तमाम यानी हर किस्म की आपकी रूहानी हिफाजत के लिए, जिस्मानी हिफाजत के लिए, हालात जो बुरे हो जाते हैं उनसे हिफाजत के लिए, रिज़्क़ की तंगी ना हो, मोहताजी ना हो, तो हर किस्म की हिफाजत के लिए दुआ और दुरूद शरीफ आज़मूदा है। ये जो हिफाजत की दुआ जो शेयर की है, ये एक बहन ने शेयर की है। बहुत माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ती हैं, लाखों की तादाद में रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। और उन्होंने जब ये शेयर की तो इसके पीछे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। उनके एक दोस्त ने उनको कहीं बताया कि मेरा एक्सीडेंट एक दिन में या चंद मिनटों में 2 बार होते होते बचा, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ। तो उस पर ये जो बहन दुरूद शरीफ पढ़ती हैं लाखों की तादाद में रोज़ाना, इन्होंने कहा अपने दोस्त को कि मैं रोज़ाना ये दुआ पढ़ती हूँ और तुम्हें भी इस दुआ के हिसार में लेती हूँ। तो इस दुआ को जो है वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये दुआ है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु के मतलब सब जानते हैं कि वो 10 साल के थे कि जब उन्होंने मदीना शरीफ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना शुरू की थी, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास की तरह आपके साथ रहे थे। और इस दुआ के मतलब कहा जाता है कि जो शख्स इस दुआ को सुबह एक मरतबा पढ़ ले, शाम को भी पढ़ ले, तो उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाने पर कोई भी कादिर नहीं हो सकता। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताती हूँ। उमर बिन अबान से रवायत की गई है, उन्होंने फरमाया कि हज्जाज ने मुझे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु को लाने के लिए भेज दिया, और मेरे साथ कुछ घुड़सवार और कुछ प्यादे थे। चुनाचे मैं उनके पास आया और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वो घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अमीर का हुक्म मान लें, अमीर ने आपको बुलाया। उन्होंने पूछा अमीर कौन है? मैंने अर्ज़ किया हज्जाज बिन यूसुफ। तो हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाह ताला उसको ज़लील करे, तुम्हारे अमीर ने सरकशी, बगावत और किताब और सुन्नत की मुखालफत की है, लिहाजा अल्लाह ताला उससे इंतकाम लेगा। उमर बिन अबान कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि आप अमीर के हुक्म का जवाब दीजिए, हमारे साथ चले आए। जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु हज्जाज के सामने आए तो हज्जाज ने पूछा कि क्या तू अनस बिन मालिक है? उन्होंने फरमाया जी। तो हज्जाज ने कहा कि क्या तुम वही शख्स हो जो हमें बुरा भला कहता है और बदुआएं देता है? तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु ने कहा हाँ, ये तो मेरे और तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, यानी मेरे पर और तमाम मुसलमानों पर वाजिब है, क्योंकि तू इस्लाम का दुश्मन है। तूने अल्लाह के दुश्मनों की इज़्ज़त अफजाई की है और अल्लाह ताला के दोस्तों को जलील किया है। हज्जाज ने कहा क्या तुझे मालूम है कि तुझे किस लिए बुलाया है? उन्होंने कहा नहीं। तो हज्जाज ने कहा मैं तुझे बुरी तरह कत्ल करना चाहता हूँ। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया अगर मैं तेरी बात के सही होने का यकीन रखता तो अल्लाह को छोड़कर तेरी इबादत करता, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में शक करता कि उन्होंने मुझे एक दुआ सिखाई थी और फरमाया था जो भी सुबह के वक्त ये दुआ करेगा इसको तकलीफ पहुंचाने पर कोई शख्स कादिर नहीं हो सकेगा और ना किसी को इस पर कुदरत हासिल हो सकती है, और आज मैं सुबह ये दुआ कर चुका हूँ। हज्जाज ने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वो दुआ सिखा दें। तो हज़रत अनस रज़ी तआला अन्हु ने उसको कहा कि तू इसका अहल नहीं है। फिर हज्जाज ने अपने लोगों को कहा कि इनका रास्ता छोड़ दो, इनको जाने दो। जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु वहां से निकले तो दरबान ने हज्जाज से कहा कि अल्लाह ताला अमीर की इस्लाह करे, आप तो कई दिनों से इनकी तलाश में थे, जब आपने इनको पा लिया तो इनको छोड़ दिया। हज्जाज कहने लगा अल्लाह की कसम मैंने इनके कंधे पर 2 शेर देखे, जब भी मैं इनसे गुफ्तगू करता था वो मेरी तरफ लपकते थे, तो अगर मैं इनके साथ कुछ करता तो मेरा क्या हाल होता। फिर जब हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी तआला अन्हु की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने वो दुआ अपने बेटे को सिखाई। अच्छा, ये दुआ जो है 1 2 3 4 5 6 पेजेस पर है। मेरे पास इसका PDF है, उर्दू में भी है और इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी है, और रोमन इंग्लिश जो होती है जिसे अक्सर हम ट्रांसलिट्रेशन भी बोलते हैं उसमें भी है। तो आप में से जिसको भी चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो इंशाल्लाह मैं ये आपको भेज दूंगी।
اچھا، اب میں بات کروں گی ایک بہت ہی زبردست درود شریف کی. اس درود شریف کا نام ہے درود ناریہ اور اس کو درود تفریجہ بھی کہتے ہیں. یہ درود شریف جو ہے انڈونیشیا ملیشیا والی سائڈ پہ بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس درود شریف کا میں ایک بہت لیٹسٹ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گی. مفتی عبدالرحیم صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے جمعے کے دن جو عصر کی نماز کے بعد 580 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے بتایا تھا. اس درود شریف کے بارے میں ایک لیٹسٹ ایکسپیرینس میں آپ سے شیئر کروں گی. مفتی عبدالرحیم صاحب کے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 250 سے 300 مرتبہ ہوئی، ان کے متعلق آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انسٹرکشنز ملی تھی کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو امی والا درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے کا حدیث شریف میں کہا گیا ہے، تو وہ درود شریف عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھا جائے تو ہر جائز مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا. تو انہوں نے درود ناریہ کا تذکرہ کیا اور میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ درود ناریہ جو ہے اب اتنا زیادہ لوگوں میں عام نہیں ہے، لوگ زیادہ تر اس کے بارے میں نہیں جانتے. بلکہ میں یہ جان کے حیران ہوئی کہ انڈونیشیا اور ملیشیا والی سائڈ پہ درود ناریہ بہت شوق سے پڑھا جاتا ہے، اور لوگ ایون اس کو گروپ میں پڑھتے ہیں. ابھی بلکہ پچھلے دنوں آئی تھنک سید قارب منیر بھائی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، کسی بزرگ کے ہاں کچھ محفل ہو رہی تھی، اس میں درود ناریہ سارے لوگ مل کر پڑھ رہے تھے. تو جب مفتی صاحب نے درود ناریہ کا ذکر کیا تو میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ درود ناریہ وہ درود شریف ہے کہ جو میں نے اپنے بچپن میں اپنے ابو سے سیکھا تھا، اور ہم لوگ اس کو بہت پڑھتے تھے. اس درود شریف کو 4444 مرتبہ یعنی کہ 4444 ٹائمز آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر پڑھیں تو کامیابی حاصل ہوتی ہے. آپ لوگوں نے مفتی صاحب کے چینل پہ سنا ہوگا کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو انہوں نے شیئر کیا کہ جب وہ ایئرپورٹ کے لیے نکلے اور وہ جو سارا سیکیورٹی سے گزرنا، امیگریشن سے گزرنا، تو ظاہر ہے وہاں پہ نان مسلم لوگ ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اسپیشلی اگر ان کا حلیہ دیکھ لیں، جیسا مفتی صاحب کا ڈریسڈ اپ ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت تنگ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سارے راستے درود ناریہ پڑھتا رہا. تو امیزنگ بات یہ ہوئی کہ سیکیورٹی، امیگریشن، سامان چیکنگ، ہر پروسیس سے بہت سموتھلی گزرے، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کسی قسم کی کوئی الجھن پیش نہیں آئی. کہتے ہیں کہ ہم لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ فلائٹ بورڈ ہونی ہے، وہاں پہ تمام لوگ عمرے کے لیے جمع تھے. تو اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک وہاں پہ صاحب موجود تھے، ان کو ذکر کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں اور اذان بھی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ آہستگی سے اذان دے لیں اور پھر نماز پڑھ لیں. تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں مسلسل درود ناریہ پڑھ رہا تھا. اس کی برکت دیکھیں کہ دل میں رتی برابر کوئی خوف یا کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ میں نے آواز کے ساتھ اذان دی اور باجماعت وہاں پر ایئرپورٹ پر نماز پڑھی انہوں نے باقاعدہ. اور کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تنگی پیش نہیں آئی، بلکہ جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ بہت حیران ہو کے دیکھ رہے تھے. تو درود ناریہ کا یہ خاص وصف ہے، یہ خوبی ہے کہ درود ناریہ آپ کے دل کو بہت سکون دیتا ہے اور آپ کے دل سے ہر قسم کی الجھن، پریشانی، ڈر، خوف کو دور کر دیتا ہے اور آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے نفس کی حفاظت کرتا ہے، آپ کو بہت سی برائیوں کے شر سے، حادثات اور بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھتا ہے. اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. خزینۃ الاسرار میں شیخ عارف محمد حقی نازلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جو شخص اس درود شریف کو ہر روز 41 ٹائمز یعنی 41 بار یا 100 بار یا اس سے زیادہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے غم اور فکر کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکالیف اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اس کے کام آسان ہوں گے، اس کا سر نورانی ہوگا اور اس کا رزق وسیع ہو جائے گا. بہت زیادہ بھلائیوں اور نیکیوں کے دروازے اس پہ کھول دیے جائیں گے. حکومت میں یعنی لیٹس اسیوم آپ گھر میں رہتے ہیں تو آپ کے جو گھر کے ہیڈز ہیں، جو لوگ گھر چلاتے ہیں، ان میں آپ کی بات کا اثر ڈال دیا جائے گا. زمانے کے حادثوں سے آپ کو بچایا جائے گا، بھوک اور محتاجی سے، تکلیف سے بچایا جائے گا. مخلوق کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو چیز عطا فرمائیں گے. اچھا، اس درود شریف کو پڑھنے کا جو ڈفرینٹ طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور پھر بعد میں ایک بہن کا چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو ذکر کروں گی. ایک تو ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو 41 مرتبہ یا 41 ٹائمز پڑھ لیں. پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 100 بار اس کو پڑھ لیں. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز 313 بار پڑھ لیں.
اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو روز 1000 بار پڑھے تو اس کو وہ کچھ ملے گا کہ صفت کرنے والے اس کی تعریف نہ کر سکیں گے، نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی انسان کے دل میں خیال گزرا۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی اہم معاملے میں کامیابی چاہیے ہو، یا کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، یا کوئی بہت آپ کی درینہ خواہش ہے، تو یہ درود شریف آپ 4444 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد اور مطلب نیت کے مطابق پورا فرما دیں گے۔ اچھا، یہ جو 4444 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یہ آپ نے ایک ہی دن یا ایک ہی سٹنگ میں نہیں پڑھنا۔ آپ اس کو چاہیں تو کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ہی سٹنگ میں اس کو مل کر پڑھ لیں، چاہیں تو آپ اس کو خود سے اکیلے بھی مہینے 2 مہینے میں جیسے آپ کو آسانی ہو پڑھنے میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہن کا یہاں واقعہ بھی ذکر کرتی ہوں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ یہ بہن ایک خوشان گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ ایک بری عورت کے چکر میں پڑ گئے اور ان کو خواب میں اشارہ مل گیا کہ وہ عورت ان کے ہسبینڈ پر کالا جادو کر کے انہیں قابو کیے ہوئے تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب ان کو درود ناریہ کے متعلق پتہ چلا تو انہوں نے نیت کی کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، جادو کے اثر سے باہر نکل آئیں، تو انہوں نے اس درود شریف کو 4444 مرتبہ پڑھنے کی نیت کی۔ اور کہتی ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو نہ صرف ان کے ہسبینڈ گھر واپس آ گئے، بلکہ اس طرح ہو گئے کہ جیسے پہلے ہوا کرتے تھے جادو کے اثر سے پہلے۔ اور کہتی ہیں کہ بہت ہمارے گھر کا اچھا ماحول ہو گیا۔ مین وائل کہتی ہیں کہ خواب میں ان کو بہت سی بلائیں اور اس طرح کی چیزیں نظر آتی تھیں کہ جن کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اور وہ کہتی تھیں کہ تم درود شریف مت پڑھو، ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہم پہ رحم کرو، اس طرح کی باتیں۔ کتاب نظر کرم میں بھی اس درود شریف سے متعلق کچھ واقعات بیان کی گئیں، جس میں ایک خاتون ہوتی ہیں، ان کے ہسبینڈ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر کس طرح یہ خاتون اس درود شریف کی کثرت کرتی ہیں تو ان کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ میرے پاس اس کا جے پیگ اور PDF بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس کتاب نظر کرم کا PDF ہے تو اس میں اس درود شریف کو پیج نمبر 39 سے بیان کیا گیا، اس کے فضائل بتائے گئے ہیں، اور پھر درود شریف جو ہے وہ پیج 42 پر ہے اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیا کریں، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔